بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ ایڈیم ہے ہمارا کم آف ایج. کم آف ایج کا مطلب ہوتا ہے کہ جوان ہونا. جب بالغ ہو جاتا آدمی اس کو ہم کم آف ایج کہتے ہیں. تو پاکستان میں بوائز جو ہے وہ 14 سال کی عمر میں جوان ہو جاتے ہیں. کٹ آف جیسے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کاٹتے ہوئے، یعنی کسی چیز کو کٹ کر دینا، اس کو ڈسکنیکٹ کر دینا، یعنی اس طرح سے دو چیزوں کو آپس میں ڈسکنیکٹ کر دینا، اس کو ہم کٹ آف کہتے ہیں. تو پاکستان کٹ آف نیٹو سپلائی. کم ٹو لائٹ، پہلے ظاہر ہے ڈارک تھا، پھر کہاں پہ آگے لائٹ میں آگے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی چیز پہلے چھپی ہوئی تھی، پھر وہ ایکسپوز ہوگی، پتہ چل گیا. تو آل ہڈن کرپشن ہیز کم ٹو لائٹ تھرو میڈیا کے ذریعے سے وہ شو ہوگی، یہ پتہ چل گیا. کم اراؤنڈ، فرض کرو ایک آدمی ہے اور ایک آدمی اس کے پوائنٹ پہ آ جانا، اس کی بات سے متفق ہو جانے کو ہم کم اراؤنڈ کہتے ہیں، یعنی ایگری کرنے کو ہم کم اراؤنڈ کہتے ہیں. تو ہی کیم اراؤنڈ ٹو آور پوائنٹ آف ویو، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اس نے ایگری کیا. اس کے بعد ہے کیچ ایٹ سٹرا. سٹرا ظاہر ہے آپ جو ہے نا وہ ڈوب رہے ہیں اور کس کو پکڑ رہے ہیں؟ سٹرا کو. اب سٹرا سے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملنے والی. تو یعنی کیسا جو ہے نا وہ کوشش جس میں ایک معمولی سے یا کمزور سہارے کو تلاش کیا جائے، یعنی کہ کمزور سہارے کو ہم کیچ ایٹ سٹرا کہتے ہیں. ڈروننگ مین کیچز ایٹ اے سٹرا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کو ہم کہتے ہیں کیچز ایٹ سٹرا. تو کیچز ایٹ سٹرا. اس کے بعد ہے کیچ ریڈ ہینڈڈ، یعنی کہ سرخ ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ پکڑا جانا. مطلب کہ کیا ہے کہ ہاتھ سرخ ہونے سے کیا مراد ہے کہ بھی خون سے رنگے ہوئے تھے، ساتھ ہی پکڑ لیا. تو یعنی کائن مجرم کرتے ہوئے پکڑ لینے کو کہتے ہیں. The thief was caught red handed، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا. کرائے آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ چلانا ہوتا ہے، جیسے پیشنٹ جو ہے نا وہ چلا رہا ہے کس کے لیے؟ ہیلپ کے لیے. کرائے فار مون، کس کے لیے چلانا؟ چاند کے لیے چلانا. اس سے مراد کیا ہے چاند کے لیے چلانے کو؟ کہ ظاہرہ آپ چاند کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چاند کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ چلاتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہر چاند تو آپ کو مل نہیں سکتا، تو کوئی ایسی خواہش کرنا جو ناممکن خواہش، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کرائے فار مون. عمران خان's effort to become the prime minister is کیا ہوگا؟ is a cry for moon. اب یہ پہلے کہ آپ کسی اور کا بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ. آج کل کے سینیریو میں کیا ہوگا؟ آپ فضل الرحمان لکھ سکتے ہیں. فضل الرحمان جو ہے وہ فضل الرحمان's efforts to become the prime minister is a cry for moon. اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہے ایڈیم کنفائڈ ٹو. کنفائڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی سے اپنے راز کی بات کہنا، اس کو ہم کنفائڈ ٹو کہتے ہیں. ہی کنفائڈڈ ٹو می ہز سیکرٹ پلان، اس نے سیکرٹ پلان جو ہے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ راز مجھے بتایا، یہ راز کی بات کہی. اس کے بعد ہے کمپیئر نوٹس. نوٹس کو کمپیئر کرنا، یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں آئیڈیاز کو ایکسچینج کر رہے ہیں، یعنی یہ نوٹس کمپیئر کر رہے ہیں. مراد نوٹس کمپیئر کرنے سے کیا ہے کہ یہ آپس میں آئیڈیاز کو وہ شیئر کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمپیئر نوٹس. تو کیا ہوگا؟ کمپیئر نوٹس جو ہے مطلب آپس میں ڈسکشن کرنا، کسی آئیڈیا کو شیئر کرنا، اس کو ہم کمپیئر نوٹس کہتے ہیں. جیسے وی کمپیئر نوٹس اباؤٹ کالج ٹرپ آن آور ارائیول، پہنچنے پر ہم نے ایک دوسرے سے وہ گفتگو کی یا ایک دوسرے سے اس کے بارے میں ڈسکشن کی.
اس کے بعد ہے کروکوڈائل ٹیئرس. کروکوڈائل ٹیئرس جو ہے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کروکوڈائل کا آپ کو پتا ہے بیہیویئر کا. کروکوڈائل جو ہے نا مسلسل وہ کیا کرتا ہے کروکوڈائل کیا کرتا ہے؟ وہ مسلسل اس کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے، مطلب کہ آنسو نکلتے رہتے ہیں، تو اس کو ہم کروکوڈائل کہتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہوگا پھر؟ کیسا آدمی جو سنسیئر نہ ہو، ویسے ہی جھوٹے بہانے یا جھوٹے آنسو بہائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کروکوڈائل ٹیئرس کہتے ہیں. تو یعنی کروکوڈائل ٹیئرس مطلب ایسا جو انسنسیئر ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کروکوڈائل ٹیئرس کہتے ہیں. تو یعنی کہ جو انسنسیئر ہو، صرف جھوٹا کر رہا ہو، جھوٹا جو ہے نا وہ کسی کے لیے رو رہا ہو، جیسے عورتیں اکثر کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں. تو پہلے اچھی بلی ہوتی ہیں، بعد میں اچانک سے وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ رونا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کروکوڈائل ٹیئرس. یعنی کہ جو دل سے نہ ہو، جس میں فیلنگ انوالو نہ ہو، بلکہ جسٹ جو ہے نا وہ کیا ہو؟ فیلنگ انوالو نہ ہو، بلکہ جسٹ کیا ہو؟ اس کے لیے مطلب اوپر سے جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو، اس کو ہم کروکوڈائل ٹیئرس کہتے ہیں. تو the insincere woman is shedding crocodile tears at her husband death, show off کرنے کے لیے. کٹ سوری فگر، سوری فگر بنا لینا، یعنی جس طرح سے بچے کیا نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ اپنی شکل جو ہے نا وہ افسوس والی بنا لینا، اس کو ہم کہتے ہیں کٹ سوری فگر. تو he had to cut a sorry figure for his bad behavior. یعنی کہ انسلٹ ہونا، ڈسگریس ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں کٹ سوری فگر کہتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ڈیل ان. ڈیل ان کا مطلب ہوتا ہے کاروبار کرنا. جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس کو ہم ڈیل ان کہتے ہیں. جیسے ملک ریاض ڈیلز ان کنسٹرکشن انڈسٹری، یعنی ٹریڈ کرنا. اور ڈیل ود ہوتا ہے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ معاملہ ٹیکل کرنا، اس کو ہم ڈیل ود کہتے ہیں. جیسے I shall deal with you in this matter، میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر لوں گا. یا he dealt with me very nicely، اس نے بڑی کیا ہوگا خوبصورتی سے کیا 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 ہوگا اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ڈیل کیا ہوگا ود ہو جائے گا. تو اب بچوں دیکھنا ہے ڈائی اینڈ ہارنس. ہارنس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ہارنس ہم کہتے ہیں یہ گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں. تو اس سے مراد ہے کہ بندہ سوار ہو اور اوپر جو ہے سواری کی حالت میں ہی کیا کرے، وہ کیا ہو جائے، فوت ہو جائے. یعنی کہ کام کرتے ہوئے مر جانے کو ہم کیا کہتے ہیں. جیسے گھوڑے پہ بندہ بیٹھا ہوا وہاں پہ مر گیا، تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ وہ کام ورکنگ کے دوران ہی مر گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائی اینڈ ہارنس کا مطلب کام کرتے ہوئے مر جانا. قائد اعظم ڈائیڈ ان ہارنس ان ہز لاسٹ ڈیز. ڈائی اوے، ڈائی ہونا اور اوے چلا جانا، یعنی دور چلا جانا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی اوے. ڈائی اوے سے مراد کیا ہے؟ جو ختم ہو جانا، فنش ہو جانا. جیسے ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا وہ کیا ہوگی؟ ڈائیڈ اوے آفٹر مشرف، مشرف کے بعد ختم ہوگی. ہم نیکسٹ ہے جی ہمارا ڈائی ڈاؤن. جیسے نام سے ظاہر ہے کیا ہوگا؟ ڈائی ہوگا، ڈاؤن آیا، یعنی اس میں کیا آنا؟ کمی آ جانا کسی چیز میں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی ڈاؤن. The beauty of old women has died down in old age. اولڈ ایج سے بھی جو نا وہ اولڈ ویمن سے بھی آپ کو میننگ کلیئر ہو جائے گا. سینٹینس ایسا ہونا چاہیے جس میں میننگ جو ہے نا آپ کو کلیئر ہو جائے. ڈائی آؤٹ، جیسے ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں فوسلز ہیں، یعنی ختم ہو گئے ہیں، یا بھی جی ڈائنوسار ختم ہو چکے ہیں، یا کوئی چیز ختم ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز سرے سے بالکل وائپ آؤٹ ہو جانا، اس کو ہم ڈائیڈ آؤٹ کہتے ہیں.
جیسے all opposition to this matter has died out, وہ ختم ہو گئی ہے. ڈرون گیم کا مطلب ہوتا ہے کہتے ہیں جی میچ ڈرا ہو گیا. اس کا مطلب دونوں ٹیمیں جو ہے نا وہ کیا ہیں برابر ہیں, اس کو ہم کیا کہیں گے ڈرون گیم. جیسے پاکستان انڈیا ٹیسٹ میچ اینڈڈ ان ڈرون گیم, اینڈ وہ میچ ڈرا ہو گیا. ڈو اوے وتھ, اوے وتھ کا مطلب ہوتا ہے پرے لے جانا, کسی چیز کو پرے کر دینا. مطلب کیا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈو اوے وتھ. جیسے وی شوڈ ڈو اوے وتھ بیڈ ہیبٹس, اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. ا گڈ پرسن کیا ہوگا ڈز اوے وتھ کیا ہوگا بیڈ کمپنی, اس سے بچ کے رہتا ہے. اس طرح سے ہم کوئی بھی اس میں استعمال کر سکتے. ڈو کیا ہوگا ڈو فار, ڈو مین کرنا اور فار مین کسی مقصد کے لیے, یعنی کسی مقصد کے لیے کوئی جد و جہد کرنا, اس کو ہم ڈو فار کہتے ہیں. جیسے کیا ہوگا دا مسلم شوڈ ڈو فار دا بینیفٹس آف ادر, یعنی کنٹینیوسلی کام کرنے کو ہم ڈو فار کہتے ہیں, جو کسی مقصد کے لیے کیا جائے. ڈو اپ کا مطلب ہوتا ہے, دو مطلب ہوتے ہیں. کسی چیز کو ٹائی اپ کرنا, کسی پیک میں بند کر دینے کو بھی ڈو اپ کہتے ہیں. اور ڈو اپ سے مراد کسی شادی وغیرہ کے لیے ڈریس اپ ہونا, اس کو بھی ڈو اپ کہتے ہیں. تو she did up all this for the marriage ceremony, شادی کے لیے ساری کو تیاری کی اس نے. جس طرح سے ڈے بائی ڈے, دن ب دن, یعنی ایک دن ایسا ہے ایک دن اس سے بہتر ہو گیا, اگلے دن اس سے بہتر ہو گیا, اگلے دن اس سے بہتر ہو گیا, تو ہم اس کو کہیں گے ڈے بائی ڈے یا گریجولی, آہستہ آہستہ کر کے. his health improved day by day after treatment, کے بعد بہتر ہوگی اس کی. ڈچ کرج جو ہے یہ وقتی جرت کو کہتے ہیں. یہ عام طور پہ جو شراب پی کے جو آپ کو وقتی طور پہ کرج آئے, جو ان نیچرل ہوتی ہے, آپ کے اندر نہیں ہوتی. آپ شراب پینے سے وہ جرت آتی ہے وقتی طور پہ, کیونکہ آپ اپنے حواس کھو دیتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈچ کرج کہتے ہیں. تو ہم کہیں گے یہ عارضی جرت کو کہتے ہیں. his Dutch courage proved useless in the competition, وہ کمپٹیشن میں بیکار ثابت ہوئی, اس کو ہم کہتے ہیں ڈچ کرج کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ڈراپ آؤٹ. ڈراپ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ ڈراپ کیا اور باہر چلا گیا, یعنی کہ کلاس سے باہر نکال دینا. کسی اسٹوڈنٹس کو کیا ہوگا خارج کر دینے کو ہم کیا کہتے ہیں ڈراپ آؤٹ ہو گیا. اسٹوڈنٹس ور ڈراپڈ آؤٹ ڈیو ٹو ایبسینس, کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا یعنی نکال دیا. اینڈ ان اسموک, اینڈ ان اسموک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دھواں میں اینڈ ہو جائے, یعنی ظاہر ہے یہ دھواں کیا ہے, یہ کس بات کی علامت ہے کہ یہ یوز لیس ہے, یعنی کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, یا یہ یوز لیس چیز ہے. تو اس اینڈ اینڈ اسموک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیکار چلی جائے, ویسٹ ہو جائے, اس کو ہم کہتے ہیں اینڈ اینڈ اسموک. all his efforts ended in smoke and he failed. فیل ہونے سے ایفرٹس کا میننگ کلر ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے بیکار گئی ہیں. ایوری انچ, ایک انچ سے مراد ہے تو ہر جگہ, اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی مکمل طور پر. he would guard یا we would guard every inch of our country, اپنے ملک کی مکمل طور پہ حفاظت کریں گے ایک انچ کی. eat one's words, eat words کا مطلب ہوتا ہے اپنے الفاظ کھا لینا. ظاہر الفاظ جو منہ سے آپ کے نکلے ہیں اس کو دوبارہ کھا لینے کو ہم کیا کہیں گے, یعنی الفاظ واپس لے لینا, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا, یعنی کہ کسی اپنے کیے ہوئے بات سے واپس ہونے کو ہم کیا کہیں گے ایٹ ونز ورڈ. اب ون کی جگہ پہ آپ نے وہ پرسن لگانا ہے, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کیئرلیس پرسن ہے تو ہیز ورڈس آ جائے گا. اگر دا کیئرلیس پیپل ہے تو کیا ہوگا دیئر ورڈس آ جائے گا, یعنی کہ وہ ون کی جگہ پہ وہ ناؤن کے حساب سے پرناؤن استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے فال اپری ٹو, کسی چیز کا شکار ہو جانا, اس کو ہم کہتے ہیں فال اپری ٹو.
جیسے ہی فیل پری ٹو گیمبلنگ یا اسموکنگ، کوئی بھی جس میں سب شکار ہو جانا، کسی عادت کا، کسی برائی کا شکار ہو جانا۔ فال آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ریزلٹ نکلنا، اس کو ہم کہتے ہیں فال آؤٹ۔ نتھنگ فیل آؤٹ آفٹر دا ڈسکشن، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ڈسکشن کا۔ فال آؤٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑ پڑنا بھی ہوتا ہے۔ فیل آؤٹ آن اے مائنر ایشو، کسی معمولی سی بات پہ لڑ جھگڑے۔ فیل اپان کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹیک کرنا، جس طرح سے فال مین گرنا اور اپان مین کسی چیز پہ گرنا، تو مطلب کیا، جس طرح سے ایگل یہاں پہ گر رہا ہے اس پہ، یعنی کسی چیز پہ اٹیک کرنے کو ہم فال اپان کہتے ہیں۔ اور جیسے ایگل فیل اپان دا برڈ۔ اور فال آن کا مطلب کسی جگہ پہ نیچے گر پڑنے کو بھی فال آن کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مہمان کسی چیز پہ وہ جیسے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو بھی ہم فال آن کہتے ہیں۔ دا گیسٹ فیل آن دا میل ان دا ویڈنگ میں اکثر آپ دیکھتے ہیں وہ جپٹ پڑتے ہیں لوگ ہمارے کلچر میں۔ فال ان کا مطلب ہوتا ہے یہ لائن میں فارمیشن بنا کے کھڑے ہونے کو فال ان کہتے ہیں۔ جیسے اسٹوڈنٹس فیل ان لائنز فار اسمبلی، اسمبلی میں کھڑے ہو گئے۔ یا فال ان لو مطلب فال ان کا مطلب سفر کرنا بھی ہوتا ہے۔ he has fallen in love with his cousin۔ فال فلیٹ یعنی گری ہے، کوئی چیز اوپر سے آئی ہے اور فلیٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یعنی کسی بات کا جب اثر نہیں ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں فال فلیٹ۔ My advice fell flat on a heedless person۔ heedless کا مطلب جو کسی بات پہ غور نہیں کرتا یا کسی پہ توجہ نہیں دیتا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ heedless person کہتے ہیں۔ اور یعنی کہ جو توجہ نہ دے اس کو، تو ہیڈلیس پرسن سے آپ فال فلیٹ کا میننگ کلیئر ہو جائے گا۔ یہاں پہ میننگ ایسا ہونا چاہیے، آپ کا سینٹینس ایسا ہونا چاہیے جو بیک گراؤنڈ سے کلیئر ہو جائے۔ فال اپارٹ، فال مین گرنا اور اپارٹ مین الگ الگ ہو جانا، یعنی ایسے گرے، ایسا گرا اور اس کے بعد الگ الگ ہو گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں فال اپارٹ کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا بکھر جانا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فال اپارٹ کہیں گے۔ جیسے مائی کار ہیز فالن اپارٹ ان این ایکسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ میں کیا ہو گیا ہے؟ وہ ٹوٹ گئی ہے یا بکھر گیا ہے، تو اس کو ہم فال اپارٹ کہتے ہیں۔ جیسے ایک سانگ بھی ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو فال اپارٹ۔ فلیش اینڈ بلڈ سے مراد ایسی چیز جس میں فلیش بھی ہے اور بلڈ بھی ہے، تو ظاہر ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے، یعنی انسانوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں فلیش اینڈ بلڈ کا۔ ون شوڈ بی کائنڈ ٹو فلیش اینڈ بلڈ، انسانوں سے بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ مہربان ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی فیو اینڈ فار بٹوین، یعنی جو کبھی کبھار کی، یعنی فیو ہو اور فار بٹوین یعنی کبھی چند ہے اور ان کے درمیان کافی سارا گیپ ہو، یعنی کبھی کبھار۔ He visits us a few and far between، اس میں یہ بھی زیادہ سوٹیبل ہے، اس کے ساتھ ہم لگا لیں he is busy and he is busy thus ہوگا he visits us few and far between۔ یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا سینٹینس۔ یہاں پہ he is busy سے پتا چل جائے گا کہ یہ کبھی کبھار آ رہا ہے کہ یہ ڈیلی آ رہا ہے۔ فائنڈنگ فالٹ ود، فائنڈنگ فالٹ کسی میں قصور ڈھونڈنا، فالٹ ود کسی چیز میں قصور ڈھونڈنا، کسی پہ اعتراض کرنا، اس کو ہم فائنڈنگ فالٹ کہتے ہیں۔ جیسے کمپلیننگ مین فائنڈ فالٹ ود ادرس، دوسروں کی کمزوریوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کے بعد ہے فشی ڈیل۔ فشی کا مطلب ہوتا ہے، فشی سے مراد ہوتا ہے جو چیز ہمیں انپلیزنٹ لگے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فشی کہیں گے۔ یعنی فشی ڈیل سے مراد کیا ہوا پھر؟ کہ ایسی ڈیل جو انپلیزنٹ ہو، جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو، جو فش جیسے پتہ نہیں کہاں پہ اس وقت ہو، یا جو نا وہ اس کی
ایک جگہ پہ اسٹیٹک نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم کہیں گے جس کا کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو، جس پہ ڈاؤٹ ہو، اس کو ہم فشی ڈیل کہتے ہیں. تو پاکستان اینڈ امریکہ ہیو فشی ڈیل آن ڈرونز پہ کوئی ڈاؤٹ فل جو ہے نا وہ ڈیل ہے. فلیش اینڈ بلڈ یہ ریپیٹ ہو گیا ہے، یہ سیم ہے جو پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے. نیکسٹ ہے جی فار گڈ. فار گڈ سے مراد ہوتا ہے، یہ محاورہ ہے سینٹینس ایڈیم سے، تو ہمیں کلیئر نہیں ہوتا زیادہ. اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے، فار گڈ، فار ایور. ہی لیفٹ ہز کنٹری فار گڈ اینڈ ڈیڈنٹ ریٹرن. اب یہ ڈیڈنٹ ریٹرن ہمیں فار گڈ کا میننگ بتائے گا کہ یہ واپس نہیں آیا. فالو سوٹ. سوٹ سے مراد ہوتا ہے جو کیے ہوئے کام ہے. فالو کرنا مطلب وہ راستوں پہ عمل کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کسی راستے پہ عمل کرنا یا چلنا، اس کو ہم فالو سوٹ کہتے ہیں. وی شوڈ فالو دا سوٹ آف ہیروز. ہیرو کے ہمیں کاموں پہ عمل کرنا چاہیے. اور فالو نوز، یہ ہمارے ہاں پنجابی میں ویسے ہمارے کلچر میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح سے نوز فالو کرتی ہے. نوز کو اگر دیکھیں تو ایسے بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یعنی بالکل اسٹریٹ لائن میں چلنے کو فالو نوز کہتے ہیں. تو یو شوڈ فالو یور نوز ٹو ریچ دا کالج، یعنی یو شوڈ فالو یور نوز یعنی بالکل سیدھا جانا چاہیے کالج جانے کے لیے. تو اسٹریٹ لائن میں چلنے کو فالو نوز کہتے ہیں. فرینچ لیو ہوتا ہے جو بغیر بتائے چھٹی کر لے بندہ، اس کو ہم کہتے ہیں فرینچ لیو کہتے ہیں. جس طرح سے فرانسیسیوں کے بارے میں ہے کہ جب انگلینڈ آیا تو فرانسیسی جو ہے نا اس طرح سے جو کالونیز تھی ان کے قبضے میں، ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اس طرح سے وہ محاورہ ہو گیا فرینچ لیو، یعنی کہ جس طرح سے فرینچ چھوڑ جاتے ہیں. The students are in habits of having French leave، یعنی کہ leave without informing، اس کو ہم فرینچ لیو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے نیکسٹ جی فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ. ہینڈ ٹو ماؤتھ کا مطلب بڑی مشکل سے، یعنی اگر ہو ہینڈ سے لے کے ماؤتھ تک آنے میں ٹائم لگے یا ہو نہ سکے، مطلب بے مشکل گزارا کرنے کو ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ کہتے ہیں. جیسے a poor person lives from hand to mouth، بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے. feather in one's cap، کیپ میں فیدر لگا دینا. یعنی پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ڈسٹنکشن وغیرہ ہوتی تھی اس کو ہم اس کے لیے وہ شو کرتے تھے فیدر ان کیپ، یعنی ان کے پر ان میں لگا دیتے تھے، ان میں کیا لگا دیتے تھے، ان میں یوز کرتے تھے، فیدر لگا دیتے تھے اس میں پرانے زمانے میں، یعنی جس کو ڈسٹنکشن دینی ہوتی تھی، اس کے لیے اس کے ٹوپی میں وہ پر وغیرہ لگا دیتے تھے یا اس طرح سے پلیوم وغیرہ لگاتے تاکہ پتہ چلے کہ اس آدمی کی یہ خاص جو ہے نا وہ پوزیشن ہے یا خاص وہ پوزیشن ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے فیدر ان ونس کیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ کوئی علامت جو ڈسٹنکشن کی علامت کو کہتے ہیں. دس میڈل از اندر فیدر ان ہز کیپ. ڈسٹنکشن یا اچیومنٹ بھی مراد ہوتا ہے، یعنی کہ مراد کیا ہوگا اس سے، یعنی کوئی چیز ظاہر میڈل تبھی ملے گا جب کوئی اچیومنٹ ہو، تو اس سے مراد اچیومنٹ بھی ہوتا ہے. فال آف سے مراد کیا ہوگا، لڑ پڑنا. جیسے ٹو فرینڈز فیل فاؤل آؤٹ ایٹ ڈنر، اور لڑ پڑنا اس کو ہم کہتے ہیں. فیئر پلے، فیئر اینڈ اسکوئر یا اسکوئر ڈیل. اس کے مراد یہ ہوگا کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ کوئی چیز بالکل جائز ہو، رائٹ، اس کو ہم کہیں گے فیئر اینڈ اسکوئر یا فیئر پلے ہوگا. وی شوڈ ہیو فیئر پلے ان آور ڈیلی لائف. اپنی زندگی میں ہمیں فیئر پلے ہونا چاہیے، جس طرح سے یہ ترازو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، یعنی بالکل جو جائز ہو، رائٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے پے تھرو نوز یا فیس دا میوزک. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے منہ سے کھایا اور ناک کے راستے سے پے کیا، یعنی کہ کسی چیز کو کی کام کا خمیازہ بھگتنے کو ہم
پے تھرو نوز کہتے ہیں. یا وہ میوزک جو آپ نے بجایا اسی میوزک سے اس کا آپ کو سننا پڑے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا ہوگا, فیس دا میوزک. تو وی ہیو ٹو فیس دا میوزک فار آور ڈیڈس, ہمیں اس کے رزلٹ کا سامنا کرنا ہے. فیئر ویدر فرینڈ, ایسا دوست جو اچھے موسم میں آ جائے. اچھے موسم کا ساتھی یعنی جب آپ کے حالات اچھے ہوں تو اس کو کہیں وہ آپ کے ساتھ ہو, جب وہ کیا ہو نہ ہو وہ آپ کے ساتھ نہ ہو, یعنی آپ کے حالات برے ہوں تو آپ کو چھوڑ دے, اس کو ہم کہتے ہیں فیئر ویدر فرینڈ. جو اچھے موسم کا ساتھی ہو یعنی سیلفش فرینڈ کو کہتے ہیں. فیئر ویدر فرینڈس کے ناٹ بی ٹرسٹڈ, اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ بچوں آج کے لیے یہ تھے ایڈیم. ابھی کوئی کسی کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال پوچھ لیں.